یہودی آئے تھے 3 سوالات لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بہت توجہ سے سنیے اس چیز کو. 3 سوالات لے کر کے آئے تھے اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا تھا. اس میں سے ایک سوال یہ تھا اصحاب کہف کتنے تھے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ کل آؤ میں بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ کل آؤ میں بتاتا ہوں. وہ چلے گئے. کل آئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وحی نازل فرمائے گا، میں جواب دوں گا. وحی آئی نہیں. دوسرے دن وہ آئے تو حضور نے پھر ان کو بھیج دیا، قرآن کی وحی آئی نہیں، تم جاؤ پھر میں کل بتاؤں گا. یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے. جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اللہ ناراض ہے. وحی کا سلسلہ رک گیا. اب سنو، اس کے 15 دن کے بعد آئی وحی، لیکن یہ پوری سورہ کہف، اور اس میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے نبی کو تعلیم دیتے ہوئے ہم سب کے لیے بھی. اللہ فرماتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے رسول ہرگز ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں. ہرگز مت کہنا. حضور نے کیا فرمایا تھا یہودیوں سے؟ کل آنا بتاؤں گا. اللہ فرماتا ہرگز یہ مت کہنا کہ کل آنا یا کل میں یہ کرنے والا ہوں، بلکہ جب بھی کل کی بات آئے تو کہنا انشاءاللہ. یہ اللہ نے تعلیم فرمائی الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو. تو یہ ہماری زندگی کا بھی معمول ہو. اب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پکا بولو نا. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے شک ہے تو بولتا ہے آدمی؟ نہیں میرے عزیزو، جو یقین کی بات ہو اس کو بھی انشاءاللہ کہا جائے. آپ کو اگر کسی نے بلایا دعوت میں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہاں میں انشاءاللہ آؤں گا. تو سامنے والے کو ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ بول رہا ہے، ٹالنے والا تو نہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ماحول، یہ مینٹلٹی بنی ہوئی. بلکہ یقین والا جو تمہارا معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کا ہی استعمال کریں. ایسا ہوتا تھا ہمارے ساتھ. ہم جب مصر گئے تھے شروع میں، ہمارے ہاسٹل سے جو کالج جانے کی بس ہوتی تھی، 80 نمبر کی بس ہوتی تھی، وہ جاتی تھی. شروع میں جب جا کے کھڑے ہوئے ہم کو معلوم نہیں تھا، تو ہم ڈرائیور سے پوچھتے کہ مدینہ نصر جائے گی یہ، یعنی ہمارے کالج جہاں پر ہے. ڈرائیور کہتا انشاءاللہ. تو ہم منہ دیکھتے کھڑے ہو جاتے کہ یہ جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ یہاں کا مزاج بنا ہوا تھا. اور وہاں عربوں کا حال یہ ہے کہ یقین والی چیز بھی اس کو جانا ہی ہے، وہاں پر وہیں جانے کی بس ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ مسلمانوں کی عادات میں سے ہے، صفات میں سے ہے. ہمارے والد فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ کہنے کے سلسلے میں ایک آدمی گھوڑا خریدنے جا رہا تھا اور 50,000 روپے لے کر کے نکلا تھا. امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہ حضور آج ایک بہترین گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو حضرت نے کہا انشاءاللہ کہو. اس نے کہا کہے کو انشاءاللہ؟ پیسہ بھی تیار، سب کچھ تیار، مارکیٹ سامنے ہے، ابھی جاؤں گا شام میں گھوڑا لے کے آؤں گا، سب کچھ ریڈی ہے، پھر کیا انشاءاللہ کہنا ہے؟ تو حضرت نے سمجھایا، لیکن وہ ترم خاں تھا. گیا، گھوڑا بعد میں خریدوں گا، پہلے ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھایا، جم کے بریانی کھایا. اور اس کے بعد جب بریانی مکمل ہوئی تو پتا چلا کسی نے جیب کاٹ لیا، پورے پیسوں کی پرس ہی مار لیا کوئی. اس کے بعد پھر اس کی حالت خراب ہو گئی. وہاں تو ہوٹل میں پیسے دینے کو نہیں تھے، تو ہوٹل والوں نے پلیٹ دھلوائے، ٹیبل صاف کروائے، سب کچھ کروائے. شام میں وہ آیا امام صاحب کے پاس، مغرب میں پہنچا. حضرت نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت گھوڑا بعد میں، انشاءاللہ میں ہوٹل گیا تھا، انشاءاللہ بریانی کھایا، انشاءاللہ پیسے چوری ہو گئے، انشاءاللہ ٹیبل صاف کیا، انشاءاللہ پلیٹ دھویا، اور انشاءاللہ ابھی آ گیا. اب زندگی بھر انشاءاللہ ہے. تو یہ آپ کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کے بعد سیکھو گے نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں وہ طاقت ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمائے، انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا، ان کی 100 بیویاں تھیں، آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک ایک مجاہد پیدا کروں گا۔ وہ نبی تھے، نبی کی قوت اور طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتا۔ انہوں نے کہا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ ساری بیویوں کے پاس گئے بھی، ملاقات بھی ہوئی، کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے، 99 بیویوں کو نہیں اور ایک کو، اور اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ نہایت ہی کمزور بچہ پیدا ہوا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلقین تعلیم کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم جانے سے پہلے انشاءاللہ کہے ہوتے ہر بیوی سے تمہارے مجاہد ہی پیدا ہوتا۔ نبیوں کے لیے تعلیم ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو سورہ کہف جو اتری وہ بھی اسی بات پر آئی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 7 نوجوانوں کا ذکر کیا، یا 8، جتنے بھی تھے، وہ 7 تھے یا 8 تھے، اللہ کو ان کی تعداد بہتر معلوم۔ اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچایا تھا اس بادشاہ سے جو بادشاہ اس وقت بت پرستی میں تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو دین عیسیٰ پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم تھے، اور ایک غار میں جا کر کے سوئے تو اللہ نے ان کو 300 سال تک کی نیند دے دی۔ 300 سال کے بعد اٹھے۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ وہ کیسے سو رہے تھے، وہاں پر سورہ وہ جو غار تھا اس میں کیسے سوتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ تم دیکھو گے سورج جب پورب سے نکل کر پچھم کی طرف جاتا ہے تو ان کے غار کے بالکل اوپر سے نہیں جاتا، کبھی ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر ہو جاتا ہے تاکہ تیز دھوپ کی لو ان کے جسموں پر نہ پڑے۔ 300 سال تک سورج کی گرم تپش سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ اصحاب کہف تھے، ایمان بچانے کی جنہیں فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک بچا رکھا۔ ٹھنڈیاں، گرمیاں اور دوسرے موسموں کے تھپیڑوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ 300 سال کے بعد وہ اٹھے بھی، اور اس کے بعد اچھا ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ سو رہا تھا، قطمیر، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ پھر وہ لوگ جب اٹھے تو جس زمانے میں اٹھے تھے اس وقت تو بادشاہ ایمان والا تھا۔ پہلے جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس، اور بعد میں جو بادشاہ تھا وہ بہدروس۔ اس نے دعا بھی کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری رعایا آخرت کا انکار کر رہی ہے، تو ایسی کوئی نشانی بتا دے تاکہ لوگوں کے آخرت پر یقین بڑھ جائے۔ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اصحاب کہف کو 300 سال بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا، اور ان کے اٹھائے جانے کا اور پھر یہ سب تذکرہ مشہور ہو گیا۔ تو بادشاہ اور ان کی ساری رعایا نے آخرت پر یقین کا ایسا پختہ یقین کیا۔ پھر اصحاب کہف کو دوبارہ اسی غار میں سونے کا حکم ہوا، یا وہ سو گئے تو اللہ نے پھر سے ان کو نیند گہری دے دی۔ آج تک وہ سو رہے ہیں اصحاب کہف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم میں سے کوئی انہیں دیکھ لے گا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ان کا رعب اللہ نے کہف میں رکھا ہے، غار میں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے سونے کے تابوت بنائے اور اس میں ان کے جسموں کو رکھا گیا، لیکن 2 ہی دن کے بعد وہ خواب میں آئے، بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اس سونے کے تابوت سے ہٹاؤ، جس زمین پر ہم سوئے تھے اسی پر ہمیں سلاؤ۔ پھر وہ سونے کے تابوت الگ کر دیے گئے، اور پھر وہاں پر جس زمین پر وہ تھے اسی زمین پر انہیں رکھ دیا گیا، اور پھر غار کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن قرآن میں ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن وہ اندر گئے اور سوئے اس دن کی تاریخ رقم کر لی گئی، اور ہر سال اس تاریخ پر بادشاہ اور ساری رعایا وہاں جمع ہوتے اور وہاں عبادت کرتے۔ یہی تو اولیاء کاملین کے وفات کے دن سنی بھی کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے کہ جو بزرگان دین کے انتقال کا یا پھر ان کے دنیا سے جانے کا دن ہے، اس کے لیے بادشاہ وقت نے اور ان کی رعایا نے مل کر کے وہاں پر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اس میں ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال یہ ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایسے نوجوان جب اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ آج بھی جو نوجوان
جوانی کی حالت میں ایمان کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت کو اضافہ کر دیتا ہے، اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے۔ ایک بار نوجوان کوئی فکر تو کرے کہ اللہ میرا ایمان بچا دے، اللہ میرا ایمان محفوظ کر دے۔ سیریسلی، یہ تو زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، سیریسلی اگر کسی کو فکر ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے، بچنے کے راستے بہت بنا دیتا ہے، اور اس کی ہدایت کے راستے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہدایت پر گامزن رکھے۔ مولا کریم دجال کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔